السلام علیکم۔ قرآن مجید ہمیں کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ سوچ جگانے کے لیے آیا ہے۔ ذوالقرنین کا ذکر بھی کوئی تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایک گہری دعوت فکر ہے۔ ذوالقرنین کے 3 سفر، 3 مختلف سمتوں میں، 3 مختلف قوموں کے ساتھ اور 3 مختلف طرز عمل کے ساتھ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام جامد نہیں بلکہ حالات کے مطابق عدل، رحمت اور حکمت کا دین ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذوالقرنین کا پہلا سفر مغرب کی طرف ہے، جہاں وہ ایک ایسی قوم سے دوچار ہوتے ہیں جو ظلم، بگاڑ اور ناانصافی میں مبتلا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کو اختیار دیتے ہیں کہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو نرمی کرے۔ غور کیجئے، یہ اختیار خود ایک امتحان ہے۔ ذوالقرنین طاقت پا کر خود سر نہیں بنتا بلکہ ایک اصولی اعلان کرتا ہے کہ جو ظلم کرے گا اسے سزا ملے گی اور جو ایمان لا کر اصلاح کرے گا اس کے لیے اچھا انجام ہے۔ یہاں ذوالقرنین کا طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اقتدار کا اصل مقصد بدلہ لینا نہیں بلکہ عدل قائم کرنا ہے۔ طاقت اگر انصاف سے خالی ہو تو فساد بن جاتی ہے، اور یہی پیغام قرآن انسانیت کو دینا چاہتا ہے۔ پھر ذوالقرنین کا دوسرا سفر مشرق کی طرف ہوتا ہے، جہاں ایک بالکل مختلف منظر سامنے آتا ہے۔ یہاں ایک ایسی قوم ہے جو فطرت کے بہت قریب زندگی گزار رہی ہے، جن کے پاس نہ مکمل رہائش ہے، نہ لباس کی وہ شکلیں جو ہم تہذیب سمجھتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ذوالقرنین یہاں نہ کسی کو سزا دیتا ہے، نہ اصلاح کے نام پر اپنی تہذیب مسلط کرتا ہے، نہ طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ قرآن خاموشی سے بتاتا ہے کہ ذوالقرنین نے ان کے حالات کو قبول کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر معاشرہ ایک ہی پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔ کبھی سب سے بڑا اخلاقی رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی قوم کو اس کی فطری حالت پر چھوڑ دیں، کیونکہ ہر فرق خرابی نہیں ہوتی۔ اس دوسرے سفر میں ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ اصلاح کا مطلب ہمیشہ مداخلت نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں طاقتور قومیں کمزور قوموں پر اپنی تہذیب، اپنا نظام اور اپنی نظریات مسلط کرتی ہے اور اسے ترقی کا نام دیتی ہے، لیکن قرآن ذوالقرنین کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ طاقت کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کہاں رک جانا ہے، کیونکہ کبھی کبھی رک جانا بھی عدل ہوتا ہے۔ پھر ذوالقرنین کا تیسرا سفر آتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، جہاں ایک مظلوم قوم فریاد کرتی ہے کہ یاجوج ماجوج نامی ایک دوسری قوم زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ہماری مدد کیجیے ہے۔ یہاں ذوالقرنین کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے پہلے دونوں سفروں سے۔ یہاں نہ سزا کا اعلان ہے اور نہ ہی خاموشی، بلکہ عملی تعاون ہے۔ ذوالقرنین خود کو نجات دہندہ یا خدا نہیں بناتا، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، تم لوگ میرے ساتھ محنت میں شریک ہو جاؤ۔ یہ جملہ قیادت کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ یہاں ذوالقرنین نہ صرف مسئلہ سنتا ہے بلکہ ایک سائنسی، عملی اور اجتماعی حل پیش کرتا ہے۔ لوہا، آگ، پگھلا ہوا تانبا، یہ سب منگواتا ہے اور اس کے ذریعے ایک دیوار بناتا ہے۔ یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن ہمیں صرف دعا پر نہیں چھوڑتا بلکہ علم، محنت اور منصوبہ بندی کی طرف بلاتا ہے۔ دیوار بنائی جاتی ہے مگر ساتھ میں یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے اور ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی انسان کا علم اور انسان کی محنت بھی محدود ہے، انسان کی طاقت بھی عارضی ہے۔ ان تینوں سفروں کو اگر ایک ساتھ رکھا جائے تو ایک حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے۔ ایک ہی انسان، ایک ہی طاقت، ایک ہی ایمان، لیکن 3 مختلف حالات میں 3 مختلف فیصلے۔ کہیں پر عدل ہے، کہیں پر برداشت ہے، کہیں پر شراکت اور تعمیر اور عملی کام۔ قرآن ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے کا ایک ہی حل نہیں ہوتا۔ جو شخص ہر جگہ ایک ہی لاٹھی استعمال کرتا ہے وہ حکمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو جامد سمجھ لیا ہے۔ ہم نہ ذوالقرنین کی طرح عدل قائم کرتے ہیں، نہ اس کی طرح فطری اختلاف کو قبول کرتے ہیں، اور نہ اس کی طرح علم اور عمل کے ساتھ مسائل حل کرتے ہیں۔ ہم یا تو صرف نعرے لگاتے ہیں، یا صرف طاقت دکھاتے ہیں،
یا صرف دعا پر رک جاتے ہیں، جبکہ قرآن تینوں کو جوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ قصہ دراصل ہر دور کے حکمران، ہر عالم، ہر دائی اور ہر عام انسان سے سوال کرتا ہے، اگر تمہیں اختیار ملے تو تم کیا کرو گے؟ اگر تم کمزور کو دیکھو تو کیا اس کی حالت سمجھو گے؟ اور اگر کوئی تم سے مدد مانگے تو کیا تم اس کو محتاج رکھو گے یا اس کی مدد کر کے اسے مضبوط بناؤ گے؟ ذوالقرنین کے 3 سفر ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اصل دینداری صرف عبادت نہیں بلکہ حالات کے مطابق درست فیصلہ کرنے کا نام ہے۔ آخر میں قرآن ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ طاقت، علم اور کامیابی سب امتحان ہے۔ جو شخص ان امتحانوں میں عدل، رحمت اور حکمت کو جمع کر لے، وہی دراصل ذوالقرنین کے راستے پر ہے۔ اور شاید قرآن ہمیں یہ قصہ سنا کر یہی کہنا چاہتا ہے کہ ذوالقرنین کوئی ایک فرد نہیں بلکہ ایک کردار ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کردار کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کردار کے طریقہ کار پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ خود سے سوال کیجیے۔ اللہ حافظ۔